بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے میرے تمام رشتہ دار، دوست، احباب اور میری یوٹیوب فیملی کے تمام ممبران خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے لے کے پیش ہوا ہوں، اور اس بات کی بھی امید رکھتا ہوں کہ اس بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے آپ ویڈیو کو اختتام تک دیکھیں گے تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ سکے۔ آج کی بات ہے تعویذ کے بارے میں، دم جھاڑ کے بارے میں، پھونکنے کے بارے میں۔ ہم طرح طرح کے دلائل سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی تائید کرنے والے بھی ملیں گے، حمایت والے بھی ملیں گے، اور ان تعویذات کی مخالفت کرنے والے بھی آپ کو دکھائی دیں گے۔ جب میں قرآن و حدیث کو کھول کر تفصیل سے دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، اس موضوع کی طرف جب نظر جاتی ہے تو دو پہلو اس کے نظر آتے ہیں۔ سنن ابو داؤد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ کہ ان الرقیہ والتمائم والطولۃ شرک، کہ بے شک یہ تعویذ گنڈے، یہ گونگھے باندھنا، یہ طرح طرح کے دھاگے باندھنا شرک ہے۔ ایک جگہ یوں نظر آتا ہے، اور پھر جب ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ ذکر لے کر آتے ہیں کہ میرے ماموں جھاڑ پھونک کرتے ہیں، میرے ماموں تعویذات کرتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو صحیح مسلم میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان ينفع اخاہ فلینفعہ، جو کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کسی ذریعے سے تو وہ اسے فائدہ پہنچائے۔ اب ان دونوں طرح کی روایات میں، دونوں طرح کی احادیث میں تطبیق کیسے کی جائے، کیا سمجھا جائے؟ ایک جگہ اسے شرک قرار دیا جاتا ہے اور دوسری جگہ اجازت دی جاتی ہے کہ جو نفع پہنچا سکتا ہے اپنے بھائی کو وہ نفع پہنچا لے۔ تو اس کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک لفظ تعویذ کا ذکر ہے تو تعویذ بذات خود منع نہیں ہے۔ تعویذ کرنے کے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ مختلف دعائیں پڑھ کر پھونک دیا کرتے، مختلف قرآن مجید کی آیات اور صورتیں پڑھ کے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر تعویذ کر دیا کرتے۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا تعویذ کرتے اور پڑھ کے پھونک دیتے۔ یہاں تک تو تعویذ کرنے کا جواز موجود ہے، تعویذ کرنا بذات خود منع نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن آگے تعویذ کیسا ہوگا، تعویذ کس نوعیت کا ہوگا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ تعویذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آیات سکھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صورتیں پڑھنا سکھایا، قرآنی تعلیمات کی ہمیں تعلیم دی، ان تعلیمات کے ذریعے، ان دعاؤں کے ذریعے، ان آیات اور صورتوں کے ذریعے تعویذ کرنا تو جائز ٹھہرے گا۔ لیکن ایسا مبہم، ایسا غیر واضح تعویذ جس کے اوپر کوئی بات جو موجود ہے یا جو پڑھی جا رہی ہے وہ سمجھ ہی نہ آتی ہو، تو ایسے مبہم تعویذ کے بارے میں احتیاط کا تقاضا یہی
کہ اس سے بچا جائے۔ پھر بات آ جاتی ہے تعویذ پہننا اور تعویذ لٹکانا اور تعویذ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تعویذ کیا کرتے تھے اپنے نواسوں کو، لیکن کہیں ایسا ثبوت موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعویذات لٹکاتے بھی تھے، باندھتے بھی تھے، پہنتے بھی تھے۔ جیسے کہ دیکھیے سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو کوئی تعویذ لٹکائے تو اللہ اس کی مراد پوری نہیں کرے گا۔ اور پھر مسند احمد میں بھی روایت، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے تعویذ گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو پھر کیا کہوں میں، کیا کہوں اس بارے میں؟ یہی بات ان احادیث سے سمجھ آتی ہے کہ جب تک اللہ کے کلام قرآن اور نبی کے سکھائے ہوئے فرمان یعنی احادیث اور دعاؤں کے ذریعے تعویذ ہوگا تو اسے درست مانا جائے گا، اور وہ بھی پڑھ کر، پھونک کر، دم کر کے ہو تو یہی بہتر ہے۔ ایک حدیث اور ذہن میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی تعویذات جن کے اندر کوئی شرکیہ کلمات نہ ہوں ان کے لیے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا باس بالرقیہ ما لم تکن شرکن، اس تعویذ میں، اس دم جھاڑ میں کوئی حرج نہیں جس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں، لیکن احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ وہ تعویذات دم کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں ہی ہوں، کہ حدیث میں لٹکانے کی ممانعت آئی ہے، باندھنے کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے گلے میں دھاگا بندھا دیکھتے ہیں تو اسے کاٹ کر پھینک دیتے ہیں کہ ہم ایسے تمام شرکیہ اعمال سے بے نیاز ہیں، دور ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جس میں شک کا احتمال ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ان باتوں کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالیں، اور ان باتوں کی طرف جا جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔